فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بچے ایسے تھے جنہوں نے دودھ پیتی عمر میں بات کی تھی، یعنی اور تو کوئی بات نہیں کرتا، یہ 3 تھے جنہوں نے بات کی تھی۔ لم یتکلم فی المہد الا ثلاث، نہیں بات کی کسی نے بھی بچپن میں، یا بول دیں کریڈل میں جو بچوں کا جس میں لٹاتے ہیں اس کو، دودھ پیتی عمر جو ہوتی ہے جس میں بچہ بات نہیں کر سکتا سوائے 3 بچوں کے۔ ان میں سے ایک کے بارے میں ہم آج بات کریں گے، اور جو واقعہ ہے جریج کا، جریج کے بارے میں، جریج کے ساتھ جو واقعہ آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور اس میں بڑی نصیحتیں اور بڑی چیزیں سیکھنے کو ہیں اس کے لیے جو نصیحت قبول کرتا ہے اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ تو یہ جریج جو تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جریج رجلاً عابداً، یہ ایک عابد، ایک زاہد بندہ تھا جو اللہ کی عبادت گزار تھا، عبادت کرنے والا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ کاروبار کرتا تھا، تو اس کو کبھی نفع نفی نقصان، یہ کہتا تھا یہ کیسی تجارت ہے، کیسا نفع ہے، اس سے بہتر تو میں اللہ کی عبادت والا جو نفع ہے اور اس میں جو فائدہ ہے اسی کو اپنے آپ کو اسی پہ سپورٹ کر دوں اور وہی کر لوں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اس نے اپنے آپ کو الگ سلگ کر لیا معاشرے سے، بستی سے، اور اس نے اپنے لیے ایک خانقاہ بنا لی، ایک مونیسٹری بنا لی، ایک جگہ بنا لی، کہتے ہیں ذرا اونچائی پہ تھی، الگ سے ایک کمرہ اوپر بنا لیا جس کے اوپر وہ جا کے اور وہ بس وہاں پر عبادت کرتا رہتا تھا، اپنے آپ کو فل ٹائم اس نے ڈیووٹ کر لیا۔ رہبانیت کر لیں، فل ٹائم رہبانیت، یعنی اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر اور ادھر چلا گیا۔ یہ اس کی شریعت میں اس وقت جائز تھا، ہماری شریعت میں اب یہ جائز نہیں ہے کہ بندہ جو ہے دنیا سے بالکل ہی کٹ جائے اور فل ٹائم بس چلے جائے اور دنیا کو چھوڑ دے، بس بولے کہ بس میں نے عبادت ہی کرنی ہے۔ ہاں فکسڈ ٹائم پہ کر سکتا ہے، جیسے اعتکاف ہے، ایک فکسڈ وقت کے لیے بندہ اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے دنیا سے، کچھ مہینوں کے لیے کر لیتا ہے، کچھ دنوں کے لیے کر لیتا ہے، تو دنیا بھی چلانی ہے ساتھ اور دین بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ دیں۔ تو ہوا یہ کہ بہت نیک بندہ تھا اور یہ اب بس اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ اب اس کی والدہ جو تھیں، اس کی امی جو تھیں، وہ اس کے پاس آئیں اور یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ جب نماز پڑھی تو انہوں نے باہر سے اس کو آواز دی، جریج آواز دی، اور ایک روایت میں ایسا آتا ہے کہ انہوں نے جیسے اپنے جب دھوپ آ رہی ہوتی ہے نا تو انسان اپنے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تاکہ دھوپ اوپر نہ آئے، یا اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے پکارا، اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے اوپر دیکھتے ہوئے پکارا، کیونکہ ان کا کمرہ اوپر کی طرف ہوگا، اور وہاں پر آواز دی، جریج کو آواز دی۔ اب جریج جو تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اب اس نے اپنے آپ میں سوچا کہ اس کو امی کی آواز آئی، اپنی والدہ کی آواز آئی، تو اس نے سوچا کہ یا ربی، یعنی امی و صلاتی، کہتے ہیں کہ میں امی کو جواب دوں یا میں اپنی نماز کو جاری رکھوں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، میں نماز میں ہوں، یہ میرے لیے زیادہ ضروری ہے، یعنی ترجیح نماز کو دی، پریفرنس نماز کو دی اور نماز جاری رکھی۔ اسی طرح وہ والدہ اس کی چلی گئی۔ پھر وہ دوسرے دن پھر آئی اور پھر ان کو آواز دی جریج کو، لیکن پھر وہی بات ہوئی کہ وہ پھر نماز میں تھے۔ تو انہیں بولے امی و صلاتی، یا رب میں کیا کروں، امی و صلاتی، میں امی کی آواز پہ ان کو جواب دوں اور نماز چھوڑ دوں یا میں نماز پڑھوں۔ پھر انہوں نے وہی کیا، نماز کو پریفرنس دی اور نماز جاری رکھی۔ تیسرے دن پھر ایسی ہوا، پھر وہ آئیں اور پھر آواز دی، پھر یہ نماز میں تھے، پھر انہوں نے نماز کو پریفرنس دی۔ اس وقت ان کو غصہ چڑھا کہ وہ میری بات ہی نہیں سن رہے، تو انہوں نے پھر ان کے اگینسٹ دعا کی، اللہم لا تمتہ حتی ینظر الی وجوہ المومسات، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مرنے مت دینا جب تک یہ بدکار عورتوں کا، فاحشہ عورتوں کا، زانیہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ یہ انہوں نے اس کے لیے بددعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَن يُفْتَنَ لَفُتِنَ، اگر انہوں نے کوئی اور دعا کی ہوتی نا اس وقت کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈال دیں، ان کے اوپر فلاں آزمائش آ جائے، یہ فتنے میں ڈل جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کر لیتے۔ لیکن ماں نے دعا بھی مانگی تو یہ نہیں مانگی کہ وہ زنا کرے کسی کے ساتھ جا کے، وہ عبادت چھوڑ دے، وہ گنہگار ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، وہ جہنم میں جائے، یہ نہیں مانگی،
بس یہ مانگی کہ یہ فاحشہ عورت کا منہ دیکھے، اس کو یہ سزا ملے اور اس سے یہ جرم ہو، تبھی تو یہ دعا مانگی نا، تبھی تو اسے برا سمجھا گیا. تو اس نے یہ دعا مانگی اس کی ماں نے. تو ان کی ماں نے یہ دعا مانگ لی. اب یہاں سے جب ان کی دعا قبول ہوئی تو دیکھیں کہ اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لیتے ہیں کسی کی تو اس کے لیے پھر راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے. اب یہ راستے اس کی ماں کو تو نظر نہیں آ رہے نا، جو راستے بنیں گے ہم آگے جو قصہ آئے گا، لیکن یہ راستے بننا شروع ہو گئے کسی اور موقع پہ. یعنی اب اس کے لیے سٹیج سیٹ ہو رہا ہے کہ یہ ایک دن اب یہ فاحشہ عورت کا منہ دیکھے گا، چہرہ دیکھے گا. سبحان اللہ. اس کے لیے اب کسی اور کی زندگی میں اور کہیں اور پلاننگ چل رہی ہے. تو وہاں پر ایک فاحشہ عورت، ایک بہت خوبصورت عورت جس کا جمال، جس کا خوبصورتی کی لوگ داد دیتے تھے، جو بہت خوبصورت تھی اور بدکار بھی تھی، اس نے ان سے کہا کہ ان سے جب اس کی محفل میں جب ذکر کیا گیا کہ جریج تو اللہ کا بندہ ہے، بہت نیک بندہ ہے، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں ہمیشہ بزی رکھتا ہے، تو اس نے کہا کہ ان شئتم، اگر تم لوگ چاہتے ہو تو میں اس کو فتنے میں ڈالوں، میں اس کو جا کے اپنے طرف اٹریکٹ کروں گی، میرا جمال دیکھو، میری خوبصورتی دیکھو، میں اس کو اپنے طرف یوں پھنسا لوں گی. تو انہوں نے کہا بالکل کر کے دکھاؤ. ہاں بالکل کرو. یہ فرق ہوتا ہے نیک لوگوں کی صحبت کی اور بری لوگوں کی صحبت کا. بری لوگوں کی صحبت میں ہر قدم پہ اور پتہ نہیں کون سے قدم پہ جہنم لکھ دی جائے اور جہنم کے راستے پہ بندہ چلنا شروع ہو جائے، اور نیک لوگوں کی صحبت میں پتہ نہیں کون سا لفظ اور کون سی بات اللہ کو پسند آ جائے اور کب بندہ جو ہے وہ جنت کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے. تو ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ نیک لوگوں کی صحبت لیں اور برے لوگوں کی صحبت چھوڑ دیں. اگر ہے تو چھوڑ دیں اور نہیں ہے تو دور رہیں. یہ ہمیں ایک نصیحت ہے. تو اس عورت نے کہا بس ٹھیک ہے، میں اس کو جا کے اس کو فتنے میں ڈالوں گی، اپنی طرف اٹریکٹ کروں گی، کھینچوں گی اس کو اپنی طرف. تو وہ گئی اور کہتے ہیں کہ جب اس نے جا کے اس کو آوازیں دیں اور اس کو فتنے میں ڈالنے کی کوشش کی جریج کو، تو اس نے ذرا بھی اس کے اوپر کوئی اس کو لفٹ نہیں کرائی. اس نے اس کو دیکھا بھی نہیں، اس کے اوپر لفٹ بھی نہیں کرائی. اس کو نہ ایسے تصور کر لیا جیسے وہ ہے ہی نہیں. اس نے کوشش کی کہ مطلب وہ اپنی خوبصورتی کے بارے میں بولے اور اس سے ملنے کے بارے میں بولے، اچھا اکیلے میں ملاقات تو کر لو، یا جو بھی اس نے چال اپنی چلی اور کوشش کی کہ جریج کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لے اور اس کو فتنے میں ڈال دے. لیکن جریج بچ گئے اللہ کے حکم سے اور اس کو بالکل لفٹ نہیں کرائی اور اس کو کوئی چارہ نہیں ڈالا، یعنی اس کو کوئی لفٹ نہیں کرائی. اب اس کی بھی بےزتی ہے یہ کیسے کہ ایک آدمی میری خوبصورتی پہ نہیں آیا اور میرے ساتھ اس نے برا کام نہیں کیا اور میرے قابو میں نہیں آیا. تو وہاں پر ایک چرواہا تھا، ایک شیپرڈ تھا، بکریاں چرانے والا. وہ غالباً کہتے ہیں کہ وہ ادھر ہی بلکہ آس پاس میں ہی ہوتا تھا. تو اس نے کہا کہ اس سے بدلہ تو میں پورا لوں گی. اور اس نے کیا کیا کہ یہ اس چرواہے کے پاس گئی، اس راعی کے پاس گئی اور اس کو کہا، اس کو دعوت دی کہ تم میرے ساتھ برا فعل کرو. اب ظاہر بات ہے خوبصورت تھی، ایک عام چرواہے کے پاس گئی اور اس چرواہے نے کہا بالکل، اور اس نے جو ہے حامی بھر لی اور اس نے برا فعل انجام دے دیا. اور اس فعل کی وجہ سے یہ حاملہ ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی. اب جب اس کا بچہ ہوا، جب اس کا بیبی ہوا، تو یہ لوگوں کے پاس آئی اور اس نے یہ کہا کہ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا، یہ کس کا بچہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جریج کا بچہ ہے. اس نے الزام اس پہ لگایا. سوچیں سبحان اللہ، ایک انسان دشمنی میں اور اپنا برا مقصد پورا کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے. تو جب اس کو وہاں پر کوئی چارہ نہیں ڈالا گیا تو وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اس نے اس سے برا کام کیا اور رکی رہی، اور پھر بھی مطلب اس کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، اور جب بچہ ہوا تب تک بھی جا کے اس نے بدلہ لیا اپنا، اور اس نے بولا اور اپنا کام پورا کیا کہ یہ اس کا الزام میں اس پہ لگاؤں گی تاکہ اس پہ الزام تو آئے. تو کہتے ہیں کہ ملک جو تھا، جو بادشاہ وہاں کا تھا یا لوگوں تھا، ان کو بتایا کہ یہ اس کا بچہ ہے. تو وہ غصے میں آ گئے کہ ہمارے سامنے تو بڑا زاہد، بڑا عابد، بڑا نیک بندہ، اور پیچھے پیچھے یہ کام ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ دکھلاوے کے لیے کرتا ہے سارا کچھ. اس کا مطلب کہ یہ ریاکار ہے، اس کا مطلب کہ اس کا دل خراب ہے. بادشاہ نے بھی بولا کہ جاؤ اس کی خانقاہ کو تباہ کرو، توڑ دو اور اس کو میرے پاس لے کے آؤ. یہی ہوا. یہ لوگ غصے میں اس کے پاس گئے، کہتے ہیں کہ اس کو آواز دی، وہ نیچے نہیں آیا تو اس کی خانقاہ توڑنا شروع کر دی. بولا نیچے اترو. اور جب وہ نیچے اترا تو اس کو گالیاں سے اس کا سواگت کیا، اس کا ویلکم گالیوں سے کیا. اس کے گربان سے پکڑا، اس کو مارنا شروع کیا. اور اس نے بولا کہ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو اس نے بولا تم بتاؤ تم نے یہ ایسا کیوں کیا؟ اس نے بولا کیا کیا میں نے؟ تو اس نے بولا کہ تم ہمارے سامنے بڑے زاہد بنتے ہو، بڑے عابد بنتے ہو، بڑے نیک بنتے ہو، اور پیچھے یہ حرکتیں کرتے ہو، اور تم بدکار عورتوں کے ساتھ، بری عورتوں کے ساتھ، فاحشہ عورتوں کے ساتھ گھومتے ہو اور یہ کام کرتے ہو، بدکاری کرتے ہو. اس نے بولا کس کے ساتھ؟ تو وہ اس کو کھینچ کے لے گئے
اور جہاں بدکار جو یہ عورتیں تھیں ان کے سامنے سے بھی گزارا اور ان کو بولا کہ ان عورتوں کے ساتھ، یا ایک روایت میں آتا ہے پھر جب یہ مالک کے بادشاہ کی جگہ گئے تو وہی عورت کو بلایا گیا. اس نے کہا کس نے کہا ہے میں کس کا بچہ ہے جو تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو؟ اس عورت کو جب لایا گیا تو اس نے اس کو دیکھا کہ یہ عورت ہے ان کو، تو ان کی چہرے پہ ایک مسکراہٹ آئی. یا کہتے ہیں کہ جب وہ عورتوں کے پاس سے جب گزار کے اس کو لے جا رہے تھے، جب اس کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے، تب وہ جو عورتیں جو فاحشہ عورتیں تھیں بدکار عورتوں کے سامنے، تب ان کی نظر ان کے چہرے پہ جب پہنچی تب ان کو مسکراہٹ آئی اور یہ سمجھ گیا کہ یہ میری ماں کی جو دعا تھی نا یہ لگی ہے. یہ میری ماں نے کہا تھا کہ میں فاحشہ عورت کا چہرہ دیکھوں، بدکار عورت کا چہرہ دیکھوں، اور یہ آج سچ ہو گیا. سبحان اللہ. اس بات پہ ذرا سا میں چاہتا ہوں آپ لوگ ذرا سا سوچیں. جریج کی والدہ نے جو ان کو سزا دی، اور اس نیک آدمی کے لیے جو سزا تھی وہ یہ تھی کہ صرف اس کی نظر فاحشہ بدکار عورت پہ ایک دفعہ پڑ جائے. اس کا مطلب یہ کتنا بڑا جرم تھا ان کے لیے، کتنا برا سمجھا جاتا تھا ان کے لیے. اب اپنی طرف دیکھیں، چاہے آپ عورت ہو چاہے آدمی ہو، اپنی طرف دیکھیں کہ ہماری نظر بدکار اور فاحشہ عورتوں کے اوپر اور آدمیوں کے اوپر دن میں کتنی دفعہ جاتی ہے. یہ لائف ٹائم کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو خانقاہ میں تھے، یہ تو عبادت کرتے تھے، اور ایک دفعہ ان کی نظر چلے جائے یہ ان کے لیے سزا تھی. ہماری روز کتنی دفعہ نظر جاتی ہے جان بوجھ کر، غلطی سے نہیں، جان بوجھ کر. یہ تو غلطی سے گئی تھی نا، ہماری جان بوجھ کر کتنی دفعہ جاتی ہے، کتنی دفعہ ہم موبائل کھولتے ہیں اور اس میں ہم نے جان بوجھ کر وہ ایپس ڈالی ہوئی ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، اسنیپ چیٹ ہو، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو. جس کی ضرورت نہیں ہے، ایک تو ہے کہ چلو جس کی ضرورت ہے، جس کی نہیں ہے اس میں بھی ہم سکرولنگ کرتے ہیں، اس میں کتنی ہی ویڈیوز ہم سکرول کرتے ہیں اور ہم کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے سامنے کیا آ رہا ہے. اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان جو عبادت گزار ہوتا ہے اس کی عبادت میں جو لطف آتا ہے اور اس کی عبادت میں جو مزہ ہے اور اس کی جو اثر ہے وہ برائیوں سے کم ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ ختم بھی ہو سکتا ہے. تو جتنا انسان برائیوں سے اور فحاشی سے پرہیز کرے گا اتنا ہی اثر اس کی عبادت میں، اس کے اللہ کے ساتھ رشتے میں زیادہ ہوگا. سبحان اللہ. دیکھیں اس کی ماں کی صرف ایک مطلب یہ مجھے حیران کرتی ہے بات کہ ماں نے صرف یہ دعا دی کہ وہ دیکھے ایک دفعہ برائی کو. اور ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، مجھے بھی، ہم سب کو معاف کرے. ہم تو جان بوجھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کتنی ویڈیوز ہمیں آتی ہیں، ہم دوسروں کو بھی فارورڈ کرتے ہیں، چاہے اس میں نیوز اینکر ہو. اب یہ جو ویڈیوز ہیں یا موویز ہیں ہم لوگ اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں، خود دیکھتے ہیں. یہ کیا پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں؟ یہ تو ڈکلیئر کر رہی ہوتی ہیں ان موویز میں، چاہے وہ ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہیں ہر وقت ہر مووی میں کسی اور مرد کے ساتھ ایک عورت، وہی عورت ہر دوسرے مرد کے ساتھ. اس میں کبھی کلیم کر رہی ہیں کہ وہ اس کی عاشقہ ہے، کبھی اس کی ماں ہے، کبھی اس کی کیا کیا نہیں ہے اس میں. ہم ان کو اپنا رول ماڈل بھی کہہ دیتے ہیں. صرف دیکھنا نہیں، ہم ان کو رول ماڈل بنا لیتے ہیں. تو ہمارا حال، ہمارے دل کا اور ہماری ایمان کا حال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو اس نے جب یہ کہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے. جریج نے کہا کہ مجھے وہ بچہ لا کے دو، وہ جو بچہ ہے وہ میرے پاس لاؤ، وہ مجھے لا کے دو. اور پھر اس نے کہا کہ مجھے 2 منٹ دیں اور مجھے نماز پڑھنے دیں. تو انہوں نے جا کے پہلے نماز پڑھی. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول بھی یہی تھا نا کہ کیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، جب ان کو کوئی چیز پریشان کرتی تھی، کوئی چیز ان کو دکھ دیتی تھی، رسول اللہ پریشان ہوتے تھے، نماز پڑھ لیتے تھے. تو یہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو یہ راز پتہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے اور نماز سے میری مدد مانگو. تو جب بھی کوئی پریشانی آئے تو نیک لوگوں کی علامت بھی یہی ہے اور اس میں راز بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے پریشانی دور فرمانی ہے تو نماز کی طرف چلے جاؤ، اللہ کی طرف چلے جاؤ، پریشانی دور ہو جائے گی. انہوں نے بھی یہی کیا، یہ نماز کی طرف چلے گئے. انہوں نے نماز پڑھی اور وہ بچے کو لایا گیا. تو حدیث میں ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنی انگلی سے سر پہ، ایک روایت میں آتا ہے، ایک میں آتا ہے کہ پیٹ میں اس کو پوک کیا، اس کو مار کے. جیسے نہیں ایک بندے کو آپ ٹچ کرو کہ کس نے بولا تمہیں، اس طرح ہم بولتے ہیں نا، جس طرح انہوں نے بھی اس کے جو ناف تھی یا بیلی بٹن جو تھا اس پہ انگلی ماری اور کہا کہ کون ہے تمہارا باپ. اب وہ بچہ جو ہے دودھ پیتا بچہ، ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ یہ کہاں سے بات کرے گا، یہ دودھ پیتا بچہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت پر اس نے بات کی اور اس نے کہا کہ فلاں راعی، جو فلاں چرواہا جو ہے نا وہ میرا باپ ہے. تو لوگوں کے پاس ایک یہ کرامت ہو گئی. اللہ کے اولیاء کی کرامتیں ہوتی ہیں. اللہ رب العزت ان کو ظاہر کرتا ہے اپنے بندوں کی مدد کرنے کے لیے. اور نیک لوگوں کو یہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے اللہ چھوڑتا نہیں ہے. جس مشکل میں پڑ جائیں آپ اللہ کو نہیں چھوڑو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. تو اس کی مشکل بھی آسان ہوئی اور اس کرامت کے ساتھ آسان ہوئی کہ اس کے سامنے، سب کے سامنے بچے نے، جو کہ ایک دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے بات کی اور اس نے کہا کہ فلاں آدمی میرا والد ہے
اس پر پھر سب لوگ نے بہت ندامت ہوئی، سب لوگ نے برا فیل کیا کہ ہم نے بغیر کوئی تحقیق کی ہوئے، بغیر کچھ ایویڈنس دیکھے جو ہم نے اس کو پکڑا، اس کو مارا، اس کو اتنا کچھ کیا۔ تو انہوں نے پھر اس کو کہا کہ آپ ہمیں معاف کر دیں اور آپ ہمیں بس بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کی جو مونسٹری تھی، خانقاہ تھی، اس کو ہم سونے سے بنا دیتے ہیں۔ اس بادشاہ نے کہا اور ان لوگوں نے کہا بلکہ چاندی سے بنا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہ سونے سے چاہیے نہ چاندی سے، جس حال میں تھی مٹی سے ویسے ہی بنا دو، بس اس کو واپس مجھے دے دو۔ کیونکہ جو اصل بندہ جو اللہ کے لیے عمل کرتا ہے پھر اس کے دل میں لالچ نہیں ہوتی دنیا کی۔ تو اس میں بڑی ہمارے لیے نصیحتیں ہیں۔ ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ ماں باپ جو ہیں کبھی بھی اپنے بچوں کے خلاف دعا نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ لا تدعوا علی انفسکم، اپنے لیے کبھی بھی بری دعا نہ کرو۔ ولا تدعوا علی اولادکم، اپنے اولاد کے لیے کبھی بھی بری دعا نہیں کرو، یعنی بد دعا نہ کرو۔ اگر وہ کچھ غلط بھی کر رہا ہے تو بھی اس کو دعا دے دو، وہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کا بھی فائدہ اور اس کا بھی فائدہ۔ تو یہ کچھ نصیحتیں تھیں، اور خاص طور پہ فحش اور بری عورتیں اور آدمیوں سے بچنا کتنا ضروری ہے ایک انسان کو اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے اور اپنی زندگی میں سکون اور اللہ کی مدد پانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پہ عمل عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔